بھائی میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، سب کے سننے کی بات ہے، کیا میوات والے، کیا امریکہ یورپ والے، کیا ساری دنیا کے بسنے والے مسلمان لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کے راستے کے جو نفر کے فضائل ہیں وہ قتال کے فضائل ہیں۔ یہ امت کے جمود کا اور امت کے ارتداد کا اور امت کے جہاد میں پڑ جانے کا اصل سبب یہ ہوا۔ حالانکہ اللہ کے راستے میں قتال یہ تو جہاد کا سب سے آخری درجہ ہے۔ اللہ کے راستے میں قتال جہاد کا آخری درجہ ہے۔ قتال جہاد کا ایک فرد ہے۔ قتال منتہائے جہاد ہے، مبتدائے جہاد نہیں ہے۔ قتال منتہائے جہاد ہے۔ صحابہ کرام کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا جو سب سے بنیادی مقصد تھا وہ اللہ کے بندوں کو دین کی طرف لانا اور پورے دین کو پورا عالم میں زندہ کرنا، یہ اصل مقصد تھا۔ لوگوں نے منتہائے جہاد کو جہاد سمجھا، حالانکہ اصل محنت ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کے بندے اللہ کے راستے پر آ جائیں۔ اس محنت کے لیے امت کے جان و مال کو دعوت کی نسبت پر جھونکنا یہ ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے۔ امت کے جان و مال کو دعوت اللہ کی سنت کے احیاء پر خرچ کرانا، امت کے جان و مال کو دعوت اللہ کی سنت کے احیاء پر خرچ کرانا یہ ایک بنیادی تقاضا ہے۔ اس وقت امت کا مال شادیوں پر، زواج پر، امت کا مال خواہشات اور فضول خرچیوں پر، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر مال خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں پھرنے پر، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو، ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے دعوت اللہ پر مال خرچ کر کے نقل و حرکت کے ذریعے دوسروں کو دین کی طرف نہ بلایا تو تمہیں بھی باطل کا مدعو ہونا پڑے گا۔ یہ ہے وہ ہلاکت، یہ ہے وہ ہلاکت، یہ ہے وہ ہلاکت۔ میں ہلاک اسی لیے ہوئی کہ مدعی نہ رہی تو باطل کی مدعو ہو گیا، کیونکہ حق ہے یہ بات کہ جو آدمی حق داعی ہوگا وہ باطل کو سمجھے گا، جو حق داعی نہیں ہوگا وہ باطل کو نہیں سمجھ سکے گا۔ اس زمانے میں تو مسلمان سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر اور خروج پر مال خرچ نہ کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اس کو اس زمانے میں جانتا بھی نہیں۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے۔ واقعہ میں یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے طے کر لیا تھا کہ زکوٰۃ نہیں دینی، صحابہ نے طے کر لیا تھا کہ زکوٰۃ نہیں دینی، یا اس سے صرف حج میں خرچ کرنا مراد نہیں ہے، صحابہ نے یہ نہیں طے کیا تھا کہ ہم حج نہیں کریں گے۔ اور مزید سنو، انہوں نے انصار مدینہ نے مدینے میں رہنا اس لیے طے کیا تھا کہ اب کوئی لڑائی تو ہونی ہے نہیں، لڑائیاں تو سب نمٹ چکی، اسی بات صاف ہو گئی کہ محض قتال کے لیے مال خرچ کرنا نہیں تھا۔ خود ہی کہہ رہے ہیں وہ لڑائیاں ختم ہو چکی ہیں، اب کوئی لڑائی کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ حروب کیا بات ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو، ورنہ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے۔ اس آیت کا شاید نزول بتلائے گا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تخصیص کے قائل ہیں، یہ اللہ کے دین کی محنت اور نقل و حرکت پر مال خرچ کرنا مراد ہے، کیونکہ انصار نے یہ ارادہ کیا تھا اسلام پھیل چکا ہے، اسلام کو قوت حاصل ہو چکی ہے، کام کرنے والے بہت ہو گئے ہیں، اب اگر تھوڑا سا 6 مہینے کے لیے مدینے میں رہ کر اپنے کاروبار دیکھ لیں، زمینیں درست کر لیں، اپنے گھر پرانے ہو گئے ان کو اصلاح کر لیں، اس لیے کہ اتنا تقاضوں پر پھرے ہیں کہ گھر پر رہ کر گھر کے تقاضے پورے نہ کر پائے، تو چلو
اب 6 مہینے کے لیے مدینے میں رہنا طے کرو. یہاں تو سال کا چلہ لگنا مشکل، وہاں پھرتے 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 صرف 6 مہینے، سال کا آدھا مدینے میں رہنے طے کیا. اللہ نے اسی پر قرآن نازل کر دیا. اللہ نے اسی پر ڈانٹ پلا دی کہ تم نے 6 مہینے مدینے میں رہنے کا ارادہ کیوں کیا. اگر کوئی فضائل مدینہ کو بھی سوچے کہ ہم 6 مہینے مدینے میں رہیں دیار حبیب میں، اسے بھی سوچنا چاہیے. وہاں تو آپ کی صحبت میں 6 مہینے رہنے پر بھی یہ آیت نازل ہو گئی. آپ کی صحبت میں رہنے پر بھی مدینے میں رہیں گے، آپ کے پاس رہیں گے 6 مہینے، کاروبار، زمین، اپنے گھریلو تقاضے پورے کر لیں گے، پھر 6 مہینے کے بعد جہاں چاہیں بھیج دیں. یہاں سال پورا ہونے کے بعد بھی نکلنا مشکل، یہاں سال پورا ہونے کے بعد بھی نکلنا مشکل. وہاں 6 مہینے صرف ارادہ ہی کیا تھا ٹھہرنے کا. انصار نے آپ سے چھپ کر یہ مشورہ کیا تھا. اس پورے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں جو ہلاکت کی دھمکی ہے وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو چھوڑنے کی وجہ سے، ورنہ انہوں نے زکوٰۃ کا ارادہ کیا تھا، نہ انہوں نے حج سے انکار کیا تھا کہ ہم حج نہیں کریں گے. یہ نہیں کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. نفلی صدقات نہ کرنے پر بھی دھمکی نہیں ہے، نفلی صدقات نہ کرنے پر بھی یہ دھمکی نہیں ہے، بلکہ یہ تحدید اور دھمکی یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی کرنے پر تھی. دیکھو مولانا صاحب کے عنوانات حیات صحابہ کے اور بیانات کثرت سے پڑھو، تب کہیں جا کے یہ بات کھلے گی کہ صحابہ کیوں پھرتے تھے. ورنہ جتنے نے بھی صحابہ کی سیرت سے واقعات نقل کیے انہیں صرف کافروں کو قتل کرنے کے واقعات نقل کیے، دعوت امت بھلا بیٹھی. اور یہ سمجھتے ہیں سب کہ اللہ کے راستے میں پھرنا محض قتال کے لیے تھا، وہ قتال اب ہے نہیں. لہذا قتال کی آیتیں، قتال کے فضائل، قتال کے پر اجر و ثواب اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ قتال نہیں ہے. اصل دعوت کا مقصد یہ تھا کہ پورا دین عملی طور پر وجود میں آئے. دیکھو اللہ کے راستے کی محنت کو چھوڑ کر کھیتی باڑی میں، زراعت میں، زمینوں کو جوتنے میں، تجارت اور دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جانا اور اللہ کے راستے کا خروج چھوڑ دینا، اس پر اللہ کی طرف سے ڈانٹ اور دھمکی. فرماتے ہیں ابو عمران کہ ہم شہر قسطنطنیہ میں تھے، استنبول میں، روم میں. اہل مصر پر عقبہ بن عامر، اہل شام پر ایک آدمی فضالہ بن عبید، یہ امیر تھے. چنانچہ شہر سے ایک بڑی رومیوں کی فوج نکلی، ہم نے ان کے سامنے صف لگا لی. اس لیے کہ یہ بات میری یاد رکھیو، قتال میں جتنی بھی صحابہ کی مدد ہوئی ہے وہ دعوت کی شرط کی وجہ سے ہوئی ہے. دعوت کے بغیر قتال میں غالب آنے کا کوئی وعدہ نہیں ہے. قتال میں دعوت کے بغیر غالب آنے کا کوئی وعدہ نہیں. باطل مغلوب ہو ہی نہیں سکتا یہ تو حکومت دعوت پر نہ آ رہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ان غیروں سے لڑو اور ان کے ملک و مال کی حفظ کرو، غیروں سے لڑو اور ملک و مال کی حفظ کرو، وہ غالب آ ہی نہیں سکتے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صف لگائی تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی اس نے روم کی فوج پر ایسا حملہ کیا کہ بغیر سوچے سمجھے اندر داخل ہو گیا، فوج اندر ان کی صفوں میں، اور نکل کر باہر آ گیا واپس. لوگ چیخ اٹھے، لوگوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھو اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا، یہ اکیلا روم کی فوج میں داخل ہو گیا. یہ آیت پڑھ دی انفقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اتنی آیت پڑھ دی، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. دیکھو اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا. ابو انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے میزبان ہیں. عرض کیا، فرمایا اے لوگو تم اس آیت کی تفسیر غلط کرتے ہو. تم اس آیت کی تفسیر غلط کرتے ہو. اللہ جزائے خیر دے انصار کو اللہ کے دین کو قائم کرنے میں ایسی مدد کی اور ایسی بات کہہ گئے کہ قیامت تک آنے والی امت کو بتا دیا کہ اس آیت کی تفسیر
تم سب غلط کرتے ہو. بعد والوں کو بھی سبق پڑھا دیا. تم اس آیت کی تفسیر غلط کرتے ہو. یہ آیت نازل ہوئی تھی ہم انصار کے بارے میں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے دین کو قوت دے دی ہے اور دین کے مددگار بہت ہو گئے. کام کرنے والے ساتھی ہر جگہ خوب ہو گئے. میں نہیں کروں گا، یہ کر لے گا، یہ نہیں کرے گا، وہ کر لے گا. تو ہم نے آپس میں یہ سوچا، آپس میں ہم نے بیٹھ کر سوچا، مشورہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر، آپ سے چھپ کر ہم نے مشورہ کیا آپس میں کہ ہمارے دکانیں بند ہو گئی، زمینیں سوکھ گئیں، کھیتی ہو نہیں رہی ہے، سب تقاضوں پر پھرتے رہے. آؤ اب یہ سارے کام، دعوت کا کام چھوڑ کر اب ہم اپنے حالات درست کریں، اپنی دکانیں دیکھیں، ذرا زمینیں درست کریں. ابھی ہم نے ارادہ کیا ہی تھا کہ اللہ تعالی نے ہمارا سارا مشورہ بتا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے، اور اللہ نے ہمارے اس ارادے کا صاف انکار کر دیا. اللہ نے ہماری بات کو پلٹ دیا. اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کے راستے میں پھرنے پر، سنو غور سے جس طرح میں عرض کر رہا، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو، ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. خود فرما رہے ہیں ہلاکت کیا ہے؟ ہلاکت کیا ہے؟ ہلاکت یہ تھی کہ ہم اپنے مدینے میں گھر والوں کے خاندان کے درمیان ٹھہر جاتے. یہ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم مدینے میں ٹھہر جاتے اور اپنی تجارت اور زراعت اور زمین کو اصلاح میں مشغول ہو جاتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا تھا کہ ہم اللہ کے دین کی محنت کریں. چنانچہ اس آیت کی وجہ سے ابو بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اللہ کے راستے میں کی محنت کرتے رہے، غزوہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اسی میں ان کی وفات ہوئی. ایک روایت میں ہے، ابو عمران کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے مہاجرین میں سے حملہ کیا دشمن کے صف پر، یہاں تک کہ صف پھاڑ کر اندر داخل ہو گیا. ہمارے ساتھ ابو بن سعد رضی اللہ عنہ، لوگوں میں سے کسی نے کہہ دیا کہ اس آدمی نے تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا. فرمایا ابو بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس آیت کو ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے اس آیت کا مطلب. اس آیت کا مطلب ہم جانتے ہیں، کیونکہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور ہم نے بہت سے موقع پر ہم آپ کے ساتھ شریک رہے. ہم نے آپ کی مدد کی جب اسلام پھیل گیا اور اسلام کفر پر غالب آ گیا تو ہم انصار جمع ہوئے. اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہوئے ہم نے آپس میں سوچا کہ اللہ نے ہمارا اکرام کیا ہے اپنے نبی کو صحبت میں ہمیں رکھ کر، اور اللہ نے ہمارا اکرام کیا ہے آپ کے دین میں آپ کا مددگار بنا کر، یہاں تک کہ اسلام پھیل گیا اور مسلمان خوب ہو گئے. تو ہم نے ہمیشہ دین کے تقاضوں کو ترجیح دی ہے. اپنی تجارت اور مال کمانے پر ہمیشہ دین کو ترجیح دی ہے، اور ہم نے اپنی اولاد اور بیویوں کو چھوڑا ہے دین کے لیے. یہ ہمارا ابھی تک کا معمول رہا. لیکن اب لڑائیاں ختم ہو چکی اور ہتھیار کا کوئی اب کام نہیں ہے. سنو تو صحیح، سمجھ آ رہی بات؟ سب خود کہہ رہے ہیں کہ اب قتال کی ضرورت نہیں تھی، لڑائی ہو چکی ہیں اور لڑائیوں نے ہتھیار رکھ دیے ہیں. تو اب جب کوئی ایسا قتال کا تقاضا نہیں ہے تو کیوں نہ ہم اپنے گھر والوں کے درمیان میں رہیں اور بیوی بچوں کے ساتھ رہیں اور رہ کر اپنے کاروبار درست کریں. اس پر آیت نازل ہوئی. اللہ نے آیت نازل فرمائی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کے راستے میں اس لیے تمہیں سنا رہا میوات والوں کو، میں نے الیاس صاحب والے نے تو میوات والوں کا انتخاب اس کام کے لیے اس لیے کیا تھا کہ تم انصار کی طرح فارغ ہو کر یہ کام کرو گے، مگر یہ تو نہ ہو کہ بجائے انصار کی طرح زمینیں چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلنے کے، اس لیے کہ جتنی اللہ نے وسعت اور فرصت، دو نعمتیں، وسعت اور فرصت، جتنی کاشتکاروں کو دی، میوات والوں کو دی، کسی کو نہیں دی. اللہ نے تو میوات والوں کو 3 نعمتیں دی ہیں، فرصت،
وسعت اور سادگی. اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ دین کا کام دنیا میں ان 3 صفتوں والے جتنا کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. یہ اللہ نے موقع دیا ہے، اس لیے کہ ایک قسم آرام پسند ہے، وہ محض نہیں کرتے. ایک قسم تجارت میں کمانے میں مشغول ہے، انہیں فرصت نہیں ہے. ایک قسم ملازمین کی ہے، انہیں فرصت نہیں ہے. اللہ نے انصار کو، کاشتکار کو اس کام کے لیے چنا ہے. اکثر انصار کیا سبھی زمیندارہ کرتے تھے. تو خود فرماتے ہیں کہ ہلاکت یہ تھی کہ ہم نے گھر والوں کے درمیان ٹھہرتے اور مال اور تجارت میں لگ جاتے اور اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دیتے. یہ ہلاکت ہے. ڈانٹ اس شخص پر اور ڈرانا ہے اس شخص کو جو کھیتی باڑی میں مشغول ہو جائے اور اللہ کے دین کی محنت دعوت اللہ کو چھوڑ دے. اللہ کے دین کی محنت اور دعوت اللہ کو چھوڑ بیٹھے، اس کے لیے ڈانٹ اور اس کے لیے اس کو ڈرانا. یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں کہ تمہارے خبر پہنچی کہ عبداللہ بن حر حنسی نے ملک شام میں ایک زمین لے لی ہے. ملک شام میں زمین لی ہے زراعت کے لیے. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ زمین لی اور یہ فرمایا کہ تم اس ذلت میں کیوں پڑ گئے کہ تم نے یہ زمین اپنے گلے میں ڈال لی. یعنی کسی مشرک سے زمین لے لی اور وہ مشرک جو زمین کا ٹیکس ادا کیا کرتا تھا وہ انہوں نے اپنے گلے میں ڈال لیا. جاہی ابن ابی عمرو شیبانی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عمرو العاص کے پاس سے اہل یمن کا گزر ہوا تو یمن والوں نے کہا عبداللہ بن عمرو سے کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دیکھو عجیب قصہ ہے تو دھیان سے سننا. آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو شخص اسلام لایا اور اس نے اسلام بہت اچھا قبول کیا، اچھا مسلمان بن کر رہا، ہجرت کی اور بہت اچھی ہجرت کی، پھر اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور بہت اچھا جہاد کیا، دین کی بڑی محنت کی. پھر وہ محنت کرتا پھر وہ اپنے گھر واپس چلا گیا یمن اپنے والدین کی خدمت کے لیے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے اور والدین کی خدمت کے لیے. آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ایسا عجیب سوال ہے کہ ایک شخص اسلام لایا، بہت اچھا اسلام لایا، ہجرت کی، بہت اچھی ہجرت کی، پھر دین کی محنت کی، بہت اچھی محنت کی، پھر وہ اللہ کے دین کی محنت چھوڑ کر یمن چلا گیا اپنے والدین کے پاس اور والدین کی خدمت کے لیے اس نے دین کی محنت چھوڑ دی. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال کیا. عبداللہ بن عمرو نے فرمایا پہلے تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو. تمہارا سوال ہے، تم بتاؤ تمہارا خیال کیا ہے. تم خود سوال کر رہے ہو، پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا اس بارے میں کیا خیال ہے. اہل یمن نے کہا کہ ایسا آدمی تو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گیا ہے اور اسلام سے پھر گیا ہے. اس زمانے میں دین کی محنت کرنا ہر آدمی کے ذمہ ایسا ضروری سمجھتا تھا کہ وہ محنت چھوڑ دینے کو سمجھتے تھے کہ ہم اسلام سے پھر گئے. قبیلہ اسلم بیمار ہو گئے آپ کے پاس آ کے، قبیلہ اسلم والے آپ کے پاس آ کر بیمار فرمایا ابدو کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ دیہاتوں میں تاکہ تمہاری صحت وہاں جا کے ٹھیک ہو جائے، پھر آ جانا. تو نے کہا نہیں جی ہم مرتد ہونا نہیں چاہتے. فرمایا نہیں، یہ مرتد ہونا نہیں ہے، اپنے علاقوں میں جاؤ، تم ہمارے شہری ہو، ہم تم ہمارے دیہاتی ہو، ہم تمہارے شہری ہیں، جب تم ہم بلاؤ گے ہم آئیں گے، جب ہم بلائیں گے تمہیں آنا ہوگا. ورنہ وہ یہ کہنے لگے کہ ہم مرتد ہونا، کیا عجیب بات ہے. تو فرمایا عبداللہ بن عمرو نے تم بتاؤ اہل یمن تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں. ان لوگوں نے کہا جی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی ایڑیوں کا بل پلٹ گیا. عبداللہ بن عمرو نے فرمایا نہیں تم غلط کہہ رہے ہو،
بلکہ یہ آدمی تو جنت میں جانے والا ہے، یہ آدمی جنتی ہے۔ میں بتاتا ہوں تمہیں، میں بتاؤں گا اب تمہیں مرتد ہونے والا کون ہے، ایڑیوں کے اوپر پلٹ جانے والا کون ہے۔ وہ آدمی، سنو غور سے، وہ آدمی جس نے اسلام قبول کیا اور اس کا اسلام بہت اچھا ہوا، اسلام اس کا بہت اچھا ہوا، ہجرت کی اس نے، ہجرت بہت اچھی کی، اور دین کی محنت بھی کی اور بہت اچھی محنت کی۔ پھر اس نے ایک عجمی کافر سے ایک زمین لے لی، اس کے جزیے کے ساتھ، جو جزیہ وعدہ کیا کرتا تھا اور جو زمین کا ٹیکس دیا کرتا تھا۔ پھر یہ مسلمان اللہ کے دین کی محنت چھوڑ کر اس زمین کو بنانے میں اور اس کی زراعت میں، اس کی تیاری میں مشغول ہو گیا اور اللہ کے راستے کی محنت چھوڑ دی۔ یہ ہے مرتد ہونے والا اپنی اڑیوں کے وقت۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم کتنے بھی حضرت نے کیا کچھ جمع کیا حضرت صاحب ہمیں، اسے کیوں نہیں سوچتے؟ میوات والوں کی آج کاغذی سن رہا تھا، اتنے کام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنوں کا سال کا چلہ نہیں لگ رہا۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا یہ حیات الصحابہ کی تعلیم میں یہ واقعات شب گزاری میں اور یہ واقعات مسجد وار جماعت کے ماہانہ جوڑ میں نہیں سناتے، یہ نہیں، اگر یہ سنائی جائے نا پابندی سے، ہمارے ہر ساتھی کے اندر اس بات کا فکر ہوگا کہ بھئی اللہ کے راستے کا خروج چھوٹ گیا ہے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ اس کا احساس ہی نہیں ہے، نہیں سمجھتے، کوئی شوق ہے چلے کا لگا لو، ٹھیک ہے، اور دین سیکھنے کی کا مدرسہ ہے، سیکھ لو، یہاں سیکھ لو کہیں اور سیکھ لو، یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ محنت ہے، ایک محنت ہے۔ جیسے اس زمانے میں ایک انسان کے بارے میں کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ دنیا کو کوئی کام نہیں کرتا ہوگا، ایسے ہی دور صحابہ میں کسی مسلمان کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ یہ دین کا کام نہیں کرتا ہوگا۔ سمجھے؟ اس بات سے کچھ ہو سکتا ہے؟ آپ کیا کرتے ہو؟ فوراً بتاؤ کیا کرتا ہوں۔ جو آدمی کچھ نہیں کرتا اس آدمی کو نکما اور معیوب کہا جاتا ہے۔ جیسے اس زمانے میں کوئی آدمی تجارت، زراعت، ملازمت کچھ بھی نہ کرے تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آدمی کچھ نہ کرے۔ ایسے ہی دور صحابہ میں اس کا تصور نہیں تھا کہ کوئی آدمی دین کی محنت نہ کرے۔